أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ بے نیاز ہے. لم یلد اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے. آپ لوگ جانتے ہی ہیں ایک قرآن مجید کی 112 نمبر کی سورہ ہے یہ، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید، ربوبیت اور اپنی معرفت کو کھول کے بیان کیا ایک مختصر سی آیات کے اندر. اور اس کو اخلاص کا نام دیا گیا ہے. پیور جس کو ہم کہتے ہیں، کبھی کبھی گولڈ کے اندر بھی 22 بھی ہوتا ہے، 21 بھی ہوتا ہے، 18 کیرٹ بھی ہوتا ہے، لیکن 24 کیرٹ ایک دم پیور. اس کے اندر کوئی ملاوٹ، کوئی جو ہے نا اس کے اندر امیزش نہیں ہے. یہ سورہ بھی اس کو اخلاص نام دیا، خالص، صرف اللہ اللہ. شرک، بدعت، ہر چیز سے پاک، ہر خامیوں سے پاک، ہر برائیوں سے پاک، ہر طرح کے عیوب سے پاک. اس لیے اس کو خالص، پیور. اس کے اندر اللہ کیا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسری چیز کیا ہے. اللہ اللہ ہے اور انسان کیا ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسری اشیاء کے اندر فرق. اللہ رب العالمین ہے، اللہ ایک، اللہ تنہا ہے. اس حقیقت کو اللہ نے اس سورہ کے اندر صاف طور پر بیان کیا کہ پیور ہے. اس کے اندر کوئی جو ہے نا ملاوٹ نہیں ہے. ڈیفرنس کر کے بتایا کہ میں اللہ ہوں، میرے سامنے جھکنا ہے، میں اللہ ہوں. اس کے اندر اخلاص، سورۃ الاخلاص کو نام دیا گیا. ایک حدیث یوں دیکھا جائے اس کے فضائل بے انتہا بے شمار ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اماں عائشہ کی ایک روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا لشکر، یعنی کسی لشکر کو بھیج دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کو، جس صحابی کو سردار بنایا تھا، وہ ہر نماز کی قرات میں، ہر رکعت کی آخری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا تھا. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہر نماز میں اور ہر رکعت کے آخری رکعت کے اندر سورہ اخلاصی، قل اللہ احد ہی پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ صفت الرحمن، اللہ کی صفات، رب العالمین کی صفات، رحمان کی صفات. اس کے اندر واضح طور پر قل اللہ احد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کو پیدا نہیں کیا، یعنی وہ کسی کو جو ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. لم یولد، اور وہ کسی سے جنا ہے.
نو کسی کا جو ہے نا اس کی اولاد ہے، نو کسی کا باپ ہے، اس کے اندر نفی کر دی گئی، وہ تنہا ہے. فرمایا رحمان کی صفات اس کے اندر بیان کی. قل اللہ واللہ مان کے مجھے اس کا پڑھنا بہت جو ہے نا پسند ہے. اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے خبر دو کہ اللہ بھی اسے محبت کرتا ہے. جب وہ اس سورت سے محبت کرتا ہے اور اس کو آخر رکعت میں پڑھتا ہے تو اس کو خوشخبری سناؤ کہ اللہ بھی اس سے کیا کر رہا ہے؟ محبت کر رہا ہے. اور اسی طرح ایک روایت میں ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہے کہ جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، 10 مرتبہ قل اللہ احد آخری آیت تک، ولم یکن لہ کفوا احد آخری آیت تک 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر تعمیر کرتا ہے، اس کا محل تعمیر کرتا ہے. کتنی بڑی فضیلت! جنت میں گھر کا تعمیر کرنا ہم سوچ بھی نہیں. صرف سورہ اخلاص 10 مرتبہ، اگر 20 مرتبہ پڑھیں گے 2 گھر، 30 مرتبہ پڑھیں گے، آپ کاؤنٹنگ کرتے جائیے، حساب لگاتے جائیے، 50 مرتبہ 60 مرتبہ، یعنی قل اللہ احد چھوٹی سی سورت. ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. ایک حدیث میں اللہ کے وسلم غالباً ابو اس کی روایت ہے مسعود نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص طاقت رکھ سکتا ہے کہ 1/3 قرآن پڑھے؟ تو صحابہ نے تعجب سے کہا کہ ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قل اللہ احد پڑھیں گے 1/3 1/3 یعنی 4 حصوں میں سے 3 حصے پڑھنے کے برابر ہے. تو گویا کہ اتنی چھوٹی صورت اگر ہم لوگ پڑھیں گے پورا قرآن کے برابر، یعنی 1/3 پڑھنے کے برابر ہے. تو اس کی فضیلت کے بارے میں ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے. اسی طرح اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر کسی کو وسوسے، غلط خیالات، غلط جو ہے نا ڈپریشن، اس طرح کے جو ہے انسان کو آتے رہتے ہیں، ہر وقت آدمی پوچھتا رہتا ہے مجھے پریشانی ہے، مجھے میری تجارت میں مجھے پریشانی ہے، میری زندگی میں مجھے پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، اولاد کے بارے میں اور کسی کے متعلق کے بارے میں مجھے پریشانی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ، اور اسی طرح قل اللہ 3 مرتبہ پڑھ کے داہیں کروٹ آپ جو ہے نا 3 مرتبہ تھو کریں گے تو آپ کی پریشانی، آپ کی جو ہے نا کتنے بھی مصیبتیں اور آپ کی ڈپریشن ختم ہو جائیں گے. بہرحال بتانے کا مقصد ہے یہ ایسی عظیم صورت ہے اور ایسی لا معجزہ جس کو یعنی ایسی لا فانی صورت ہے جو انسان اس کو سوچیں گے بھی. اس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ قل واللہ احد. ہاں یہود کیا کہتے ہیں، نصرانی کیا کہتے ہیں، ان کی بھی نفی کر دی گئی. اللہ ایک ہے. دیکھیں ہمارا مذہب کتنا صاف و شفاف حنیف ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی معرفت کو اس کے اندر کھول کے بیان. اتنی چھوٹی صورت، اس لیے عمل کرنا ہے. سن کے ہم لوگ عمل کریں گے. آج سے تہیہ کر لے کہ ہم اس صورت کو ہر نماز کے آخر رکعت میں پڑھیں گے. آپ سورہ پڑھ رہے ہیں لیکن آخر میں چھوٹی صورت پر ختم کریں گے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا جنت میں اس کا محل تعمیر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.